جی. اور ان مشکلات سے ہمیں نکالے بس. آمین آمین. بڑھتی ہوئی مہنگائی نے عام آدمی کی کمر توڑ بہت جی بہت. دیکھیں حالات آؤٹ آف میں کنٹرول. تو ڈاکٹر صاحبہ یہ کہتا ہوں کہ ہم چونکہ میں تو ایک جرنلسٹ ہوں اینڈ آئی ہیو پاسڈ اباؤٹ 36 ایئرز اس میں نے گزار دی ہیں, اور ہم گراس روٹس لیول پہ ہر لیول پہ ہمارا انٹریکشن ہوتا ہے. بالکل. اور میں بعض اوقات ایک بات کہتا ہوں کہ جو لوگ کہتے ہیں جی آپ بعض اوقات ہمیں پنجابی میں لوگ چھیڑ دیں کہ جی تسی ہر چیز معاملے لا رہے ہو, صحیح بات ہے, ہر بات میں آپ یو آر پوکنگ یور نوز, ہر چیز میں آپ دخل دیتے ہیں. تو میں کہتا ہوں یار یہ جو میں نے اب دیکھا ہے کہ میڈیا جو ہے یہ ایک غیر منتخب پارلیمنٹ ہے. واہ واہ. یعنی عوام کی ایک نمائندہ, ایک غیر منتخب پارلیمنٹ. کسی نے منتخب نہیں کیا, لیکن عوام. ہاں اب دیکھیں نا, کیونکہ آپ نے ایشوز کو ڈسکس کرنا ہے, پولیٹیکل بھی ہیں, اخبار کے صفحات آپ دیکھیں, آپ چینلز پہ بات کرتی ہیں, معیشت پہ کرتی ہیں, پھر مہنگائی پہ کرتی ہیں, لوگوں کا کوئی مسائل ہیں, اگر کہیں پہ ریپ کا کیس آ گیا وہ ڈسکس ہوا. یہ سارے جتنے بھی معاشرے میں تشدد, فرقہ واریت, ایشوز تو ہیں نا, ایشوز تو ہیں, تو ایشوز تو یہ میڈیا ہی لے کے جاتا ہے. بالکل. ابھی اگلے ہی روز مجھے ایک جگہ اسپیچ کے لیے بلایا گیا, تو اس میں اور بھی جرنلسٹ تھے. صحیح. وہ اسلامک اسٹڈیز کوئی سینٹر ہے ہمارے اسلامک یونیورسٹی کا, ان کے اور تعاون سے کوئی تھا, تو وہ پرسیپشن مینجمنٹ پہ تھا. اچھا. تو میں نے کہا نہیں یہ بڑی, اس میں میڈیا کا رول کیا ہے پرسیپشن مینجمنٹ میں, یہ کہا گیا. اچھا. تو میری جب اسپیچ آئی تو میں نے کہا نہیں میڈیا سے تو بہت زیادہ توقعات آپ نے وابستہ کر لی ہیں. صحیح ہے. تو آپ نے تو اس کو چوتھا ستون پہلے کہتے تھے, اب پہلا ستون بنا دیا. اب پہلا ستون بنا دیا. اب آ جاتے ہیں اس ایشو پہ جو آپ نے مہنگائی پا, جب ہم لوگوں میں گلتے ملتے ہیں, بیٹھتے ہیں, تو ہمیں اکثر اخبار میں, ہمارے چینلز میں لوگ بلز لا کے دکھا رہے ہیں, دیکھیں جی میری تنخواہ 20,000 ہے, 10,000 اور بل دیکھیں. اور ہم بعض اوقات افسران کو, لیسکو, وابڈا کے, دیگر محکموں کے پوچھتے ہیں, وہ کہتے ہیں جی کچھ نہیں ہو سکتا, ہم کوئی ایسی بات نہیں کر رہے, جتنا کوئی استعمال کر رہا ہے. اور لوگ کہتے ہیں جی کہ ہم تو بعض اوقات پسینوں میں پوری رات بسر کر لیتے ہیں, لیکن پھر بھی ہمیں. اب مہنگائی دیکھیں, مہنگائی کے بارے میں یہ جو طلب و رسد والی بات ہے نا, یہ بھی ایک بڑا پرانا بہانہ ہے. صحیح کہہ رہے ہیں. طلب و رسد تو ایک بہت بڑا فیکٹر ہے کہ بعض اوقات ڈیمانڈ بڑھ جاتی ہے, چیزیں مہنگی ہو جاتی ہیں, شارٹیج ہو جاتی ہے. بالکل. لیکن دیکھیں اس میں ڈاکٹر صاحب جو ڈرائیونگ سیٹ پہ بیٹھے ہوئے لوگ ہیں, حکومت وقت, وہ کسی طرح بری ذمہ نہیں ہو سکتے. وہ یہ نہیں کہہ سکتے کہ جی یہ فلاں چیز کی شارٹیج ہوگی یا پیداوار کم ہوگی, لوگ ٹماٹر کھانے کم کر دیں, لوگ گندم کیوں نہیں کم کھاتے, لوگ چینی کم کر دیں. یہ چیزیں آپ دیکھیں نا, ان چیزوں سے یہ بحث مباحثے سے مسائل. آپ یہ دیکھیں سر کہ ہر چیز میں جو ہے وہ اضافے کی جو ہے وہ چیزیں ہو رہی ہیں, اضافہ ہو رہا ہے. چینی بڑھ گئی, انڈے بڑھ گئے, سبزیاں, پھل, فروٹ, آٹے کی قیمتیں, آٹا 20 کلو کا تھیلا جو ہے وہ مارکیٹ سے غائب کر دیا. پھر انہوں نے جو ہے وہ چکی مالکان نے جو ہے وہ 20 روپے آٹے جو ہے وہ بڑھا دیے, اور پتہ نہیں کیا کچھ جو ہے وہ یہاں سلسلہ ہو رہا ہے. کس نے کرنا ہے؟ میں نے اور آپ نے نہیں کرنا. بالکل. ہم نے بات کرنی ہے, نشاندہی کرنی ہے. ہم نے نشاندہی کرنی ہے, کرنا یہ حکومت وقت نے ہے. ان کے پاس ایک پورے اور یہ کہہ دینا کہ چینی میں یا آٹے میں جو ہے وہ سندھ حکومت جو ہے وہ انوالو ہے یا فلانی حکومت انوالو ہے, اور آپ سے اگر سب چیزیں کنٹرول نہیں ہو رہی تو دوسرے کے اوپر جو ہے وہ بوجھ ڈال دینا, یہ تو برسوں سے چلتی آ رہی ہے. میں تو بلکہ عمران خان صاحب کی حکومت آنے پہ ہم لوگوں کو بڑی توقعات تھی, بہت توقعات, لیکن ہمیں یہ بات مجھے آج تک نہیں سمجھ آئی کہ ہم آج تک یہی ڈنڈورا پیٹ رہے ہیں کہ جو کچھ بھی آج غلط ہو رہا ہے وہ ماضی کا شخصانہ ہے. بالکل بالکل. اب ماضی سے تو باہر آ جائیں. تو میں جو ہم حال میں جیئیں اور آنے والے وقت کی ہم پیش بندی کریں, منصوبہ بندی کریں. لیکن دنیا بھر میں جو سسٹم چل رہے ہیں, چلیں امریکہ چونکہ دنیا میں ایک بہت ریلیونٹ ملک ہے, بہت بڑی طاقت ہے. اب دیکھیں ریپبلکن کی حکومت ہے, ڈیموکریٹس دوسری بڑی پارٹی. کیا اگر نومبر میں ڈیموکریٹس آ جاتے ہیں تو وہ یہ کہیں گے کہ جی ٹرمپ یہ چھوڑ کے گیا؟ نو, وہ یہ نہیں کہیں گے. ظاہر ہے ان کے پاس ہر چیز کی پوری تیاری ہے. ایگزیکٹلی. وہ یہ بات کہیں گے ضرور, لیکن کام کریں گے. بالکل. یعنی 24 گھنٹے میں ان کا پورا سسٹم پورا فعال ہو جاتا ہے. صحیح. 24 گھنٹے میں معیشت چلنی شروع ہو جاتی ہے نئے انداز میں. 24 گھنٹے میں ایڈمنسٹریشن نئے انداز میں شروع ہو جاتی ہے. سر یہ تو یہاں آپ کو 2 سال لگے, ڈیپینڈ کرتا ہے. 2 سال کا آپ سٹارٹ ہی نہیں لے سکے. یعنی 2 سال میں آپ کہہ رہے ہیں کہ جی میں نے الماری کھولی وہ تو خالی تھی. اب یہ کیا جواب تھا؟ عمر صاحب تو یہی کہہ رہے تھے, وہی کہہ رہے ہیں میں آگے چابیاں لگائیں, تجوری کھولی تو وہ خالی تھی. بس یہ بہانہ اب نہیں چلے گا, لوگوں نے جینا ہے. نہیں چلے گا. بالکل صحیح کہہ رہے ہیں. روزمرہ کے اور پنجاب میں آپ دیکھیں ڈاکٹر صاحبہ کہ
1700 प्राइस मैजिस्ट्रेट्स हैं. सही कह रहे हो. What are they doing? वो 1700 प्राइस मैजिस्ट्रेट क्या कर रहे हैं, क्या कर रहे हैं? किसी जगह पे आपको उनका महसूस हुआ उनकी प्रेजेंस? नो. आपको अब आटा, मैं उस दिन गौर कर रहा था कि जी 80 रुपए या जहाँ भी, जी जी 3 से 4 हजार रुपए मन. आप 80 रुपए ना देखें, 80 रुपए तो शायद कम लगते हो, कम लगते हो. सही कह रहे हैं, सही कह रहे हैं. लेकिन जब आप मन का हिसाब करेंगे, 40 किलो का वजन देखते हैं, तो ये 3-4 हजार रुपए मन का जो, तो ये किस तरह आम आदमी जी रहा होगा? सर बहुत मुश्किल है एक आम आदमी के लिए, जहाँ पर हुकूमत हर वक्त जो है वो आम आदमी की बात करती है और महंगाई में दिन ब दिन जो है वो रोज ब रोज जो है वो इजाफा हो रहा है. और अब एक और पंजाब काबीना ने जो 3 लाख टन चीनी दरामद करने की मंजूरी दे दी है, इससे क्या फायदा है? मेरा ख्याल है कि ये स्टॉप गैप, जिसे हम अंग्रेजी में कहते हैं ना जी, एडहॉकिज्म, कि अचानक इनको कोई बात, कोई इंकशाफ होता है कि ये बहरान जन्म ले चुका है. हाँ. जबकि देखें गवर्नेंस होती है ना सर, दरामद करने में तो ये जाहिर है हमारी सर्फ हो रहा है. ऑपोजिशन कर रहे थे ये वाली हुकूमत. उन 20-22 सालों में अगर ये संजीदा इश्यूज पर थोड़ा काम कर लेते तो मुतबादल मंसूबे बन जाते इनके पास. इनके पास हर चीज का कोई तोड़ होता. क्योंकि गवर्नेंस के बारे में जो मैं कहता हूँ अपने तौर पे, और ये दुनिया का एक मुसलमान असूल है, बिल्कुल सही, गवर्नेंस होती है पेशबीनी, फोरसाइट, पहले देख लेना और पेशबंदी. बिल्कुल वक्त से पहले उसका तदारक सदेबाब सोच लेना. अब यहाँ तो ये होता है कि रात को बहरान जन्म लेता है जी. अगले दिन वजीर आजम साहब या वजीर आला साहब जो है वो फाल हो जाते हैं. हाँ जी. और बाज़ का ये भी कह देते हैं कि जी मेरे तो ये नोटिस में नहीं आया. अब देखिए, इतनी भोलपन से तो, इतनी मासूमियत से तो आप हुकूमत नहीं चला सकते. क्या आपको वजीर आजम या वजीर आला बनने का शौक था? जी, शौक तो हॉबी तो नहीं है. हॉबी लग रहा है. नहीं डॉक्टर साहब, ये हॉबी नहीं है, हॉबी लग रही है. इट्स अ वेरी सीरियस मैटर. देखिए, हम लोग तो फिर एंजॉय भी कर लेते हैं लाइफ में, यहाँ बैठ के बहस भी कर सकते हैं. अगर मेरे सीने, मेरे शोल्डर्स पे एक सलीब हो लोगों की जिम्मेदारी की, तो मुझे तो 24 घंटे नींद नहीं आनी चाहिए. और सुना मसूफ तो 2:30 बजे उठते सोए. कभी कभी तो सही. ये आप तजियाकारों को ज्यादा पता है. इसकी वजह से जो वजीर आजम साहब अक्सर नाराज भी हो जाते हैं कि अंदर की खबरें लाके जो है वो टेलीविजन पे ऑन कर देते हैं. कभी कभी तो 2:30 बजे सोए उठते हैं बड़ी गाला में. वो कह रही हूँ तो वहाँ पे वो क्या काम, ये नहीं मैं कह रहा कि वो काम नहीं कर रहे, लेकिन काम की कुछ सिमत का तयन कर लेते, किसी की बात सुन लिया करें. जी बिल्कुल. ओवर कॉन्फिडेंस से निजाम नहीं चलते. सही. अगर मैं खुद को, ये तो हम पहले गिला तो हम पहले नवाज शरीफ से करते रहे हैं, शहबाज शरीफ से गिले तो चल ही रहे हैं, झाड़ें डालते रहे हैं, और ब्यूरोक्रेट्स को कहते थे आपको कुछ नहीं पता, मुझे जो पता है. तो फिर आप में और उनमें फर्क क्या है? सर, अब अगर आप ये देखें कि अंडे यहाँ 150 रुपए दर्जन हो गए. जी. यहाँ पे मामलात और हालात ऐसे हो गए कि जो ऑयल है उसमें दर्जे अव्वल, दर्जे दोम, दर्जे सोम जो है वो ऑयल जो है वो उसमें भी 20-20 रुपए जो है वो बढ़ गए. यानी एक बंदा जो 100 रुपए में जो है वो ऑयल, चीनी और पत्ती 3 चीजें ले आता था, अब वो सिर्फ एक ऑयल खरीद सकता है. बिल्कुल सही. तो वो चीनी और पत्ती जो है वो तो गई. अब वो जब गई तो आपके घर में जो आपको आदतें पड़ी हुई हैं, जो लोग हैं, वो पैसे तो उतने के उतने ही हैं. अगर आप जो है वो किसी जगह जॉब कर रहे हैं तो वहां तो आपकी सैलरीज बढ़ी नहीं, डिडक्ट हो गई कि जी कोरोना था, कोविड के मामला थे, तो आधी सैलरीज भी जो है वो लोगों को जो है वो दी जा रही हैं, और कुछ 6 महीने से जो है वो बेरोजगार बैठे हैं. तो सर, इस सिचुएशन में अगर इस तरह बॉम्ब पे बॉम्ब जो है वो अवाम पे महंगाई के गिराते रहेंगे तो अवाम को क्या, मतलब फिर वही वाली बात आ गई कि सुकून कब्र में. बड़ा खौफजदा हूँ. ये आने वाला वक्त जो है वो, ये क्या है, ये क्रिमिनलाइजेशन ऑफ सोसाइटी हो जाएगी. ये तो बहुत यानी इसमें जराइम बढ़ जाएंगे. ऐसे वाकयात हमारे नोटिस में हो रहे हैं, और पुलिस वाले भी इस बात को एंडोर्स कर रहे हैं. बिल्कुल. कि कई घरों में डाके पड़ते वक्त डाकुओं ने कहा, नौजवान डाकू, कि जी हमारे घरों में रोटी नहीं पक रही, हम आपसे माफी चाहते हैं कि आपके घर में डाका मार रहे हैं. हमारे घरों में रोटी नहीं पक रही है, मजबूर होके आपसे ये छीन रहे हैं, हमें माफ कर दें. यहाँ तक फिर देखिए, ऐसे माशरों में जो है छीनने का कॉन्सेप्ट जो है वो परवान पकड़ लेता है और ये चीजें जो है वो बढ़ जाती हैं. और यहाँ पर आप पिछले 2 सालों में देख लें सर कि किस कदर जो है वो क्राइम बढ़ा है. स्ट्रीट क्राइम से लेकर डकैती की वारदातों से लेकर कत्लो गारत तक चीजें इस तरह जो है वो मिस्ड मैनेज हैं कि वो कुछ समझ नहीं आती. ना पुलिस उनको कंट्रोल कर सकती है, ना कोई आला हुकाम उस पर जो है वो कोई बात कर सकते हैं. महंगाई है तो वापस से बाहर होती चली जा रही है. तो ये सारी चीजें जब इस पर आवाज उठाते हैं तो फिर आवाजें बंद कर दी जाती हैं. ये आवाज कब तक बंद होती रहेगी?
نہیں دیکھیں آواز کب تک بند ہوگی, آواز بند ہونی ممکن نہیں ہے. ممکن نہیں. میرے اپنے ادارے کے سربراہ 206 دن ہو گئے ہیں, وہ جیل میں ہیں, اور ان کے اوپر ایک بڑا 34 سال پرانا ایک مقدمہ دائر کر دیا گیا ہے, اور وہ پھر ان کے اوپر باقاعدہ کوئی چارج فریم بھی نہیں ہوا, جو کچھ بھی چل رہا ہے یہ سارا دباؤ اور جبر جو ہے, میں تو اس کا ہم نے دیکھا, میں تو ملٹری ڈکٹیٹرز کے دور میں بھی رپورٹنگ کرتا رہا ہوں. صحیح بات ہے. ان ادوار میں بھی اس طرح کی یہ معاملات نہیں تھے. یہ میرا خیال ہے کہ جب تک ہم ڈیموکریسی کہتے کس کو ہے, لیکن ڈیموکریسی پہلے تو سمجھایا جائے کا نام ہے. جو جمہوریت ہے, جمہور کی آواز سننے کا نام ہے, جمہور کو شراکت دینے کا نام. صحیح. آپ شراکت دینے کی بجائے جو ان کی بات کرتا ہے یا جو خود اپنی بات کرتے ہیں ان کا آپ گلا دباتے ہیں, ان کو اٹھا کے لے جاتے ہیں. یہ ساری چیزیں جو ہے نا, یہ ہتھ کنڈے, یہ تو بلکہ مجھے ایسے لگتا ہے کہ وہ جو قرون وسطی یا قرون اولیٰ کا دور تھا, جو ماضی میں کبھی مطلق العنان بادشاہ ہوتے تھے اور کھڑے کھڑے آپ کو زندہ چنوا دیتے تھے, یہ تو تقریباً مجھے لگ رہا ہے یہ تو وہ بادشاہ سلامت کی حکومت آ گئی ہے. نام ووٹوں کا لیا جا رہا ہے کہ ہمارا 2.25 کروڑ ووٹر ہے پیچھے. 2.25 کروڑ ووٹر یہ تو نہیں کرتا تھا کہ آپ گلے دبائیں لوگوں. یہ تو وہ والے حالات ہو گئے کہ ایک روشن دان ہوا کرتا تھا, اور اس میں جو ہے وہاں پر بھی اب جو ہے وہ اس کو بھی بند کر دو کہ یہاں سے جو ہے وہ مچھر آنے کی امکانات ہے, یہاں سے ڈینگی پھیلنے کا جو ہے وہ خطرہ موجود ہے. اب وہ روشن دان بھی جب بند ہو گیا اور آپ کو کہیں سے جو ہے وہ ہوا کا تازہ جھونکا بھی میسر نہیں ہے, تو پھر آپ جو ہے وہ اس میں جو وہ کیا سانس لیں گے, کیا جئیں گے, اور آپ اس میں جو ہے وہ ایک نارمل اور ایک صحت مند زندگی جو ہے وہ کیسے گزاریں گے. گھٹن ہے. دیکھیں ایک تو لوگوں کا جینا حرام ہو گیا, مشکلات پیدا ہوگی. ہمارا میڈیا تو بہت ہی سفر کر رہا ہے, بہت سفر کر رہا ہے. آپ کو پتا ہے کہ ہمارے ایسے میڈیا کے لوگ جو بڑے بڑے سینئر لوگ ہیں, بالکل صحیح کہہ رہے ہیں, باقاعدہ تنہاؤں کی ان کے مسائل ہیں, یعنی آپ کی پالیسیاں آتی ہیں آپ نے ایسی بنائی. پھر دیکھیں حکومت, دیکھیں معیشت چلاتی ہے میڈیا جو لانے والے ہیں, جی میڈیا وہ جو عوام کو سچ دکھانے والے ہیں, وہ لوگ جو اپنی جانوں پہ کھیل کے جو ہے وہ عوام کے لیے, لوگوں کے لیے فری آف کاسٹ, کسی بغیر کسی لالچ کے جو ہے وہ کام کر رہے ہیں. وہی آپ والی بات کہ بغیر کسی جو ہے وہ ووٹ کے اور سجیسٹ ہو کے اور نومینیٹ ہو کر آنے والا میڈیا کہ جو ہے وہ سب جگہ پر جو کام کر رہا ہے, لیکن ہم ہی مجبور ہیں, ہمارے ہی ہاتھ باندھ دیے گئے ہیں, ہمارے ہی زبانیں جو ہے مجھے یہ لگ رہا ہے ڈاکٹر صاحب, مجھے یہ لگ رہا ہے کہ جیسے سنجیدگی سے نہیں لیا گیا یہ سارا کچھ. صحیح. خواہش ضرور تھی کہ میں وزیر اعظم بن جاؤں, صحیح, یا پی ٹی آئی کے لوگوں کی, بس وہ بن کے ختم ہو گئی خواہش. انہوں نے کہا جی کہ چلو موج میلہ تو ہوگا چند دن, جی, لیکن یہ نہیں تھا کہ ذمہ داری بہت بڑی ہے. ذمہ داری بہت بڑی. دوسرا یہ تھا کہ ایک تو غیر سنجیدگی تھی, دوسرا تیاری نہیں تھی. جیسے میں نے عرض کیا کہ یہ شیڈو گورنمنٹ ہوتی ہے, اپوزیشن گورنمنٹ ان دا میکنگ ہوتی ہے, وہ وقت سے پہلے منصوبہ بندی کرتی ہے, سر اب کیا تیاری کرتی ہے. سیف الرحمان صاحب آپ کیا کہتے ہیں, آپ کا اوپینین کیا کہتا ہے, آپ کا تجربہ کیا کہتا ہے کہ یہ حالات پاکستان کے مہنگائی کے جو چیزیں اگر ہم درآمد کرنا اس وقت میں شروع کر دیں گے, جہاں ہمارے خزانے آلریڈی جو ہے وہ خالی پڑے ہیں, تو اس وقت تو یہ تو ہم اپنا ہی پیسہ لگا کے جو ہے وہ چیزیں منگوا رہے ہیں اور لوگوں کا پیٹ بھر رہے ہیں, کب تک ہم ایسا کر رہے ہیں؟ میرا خیال ہے کہ یہی ایڈہاکزم کی ہمیں جو پالیسی ہے یہ ختم کرنی پڑے گی. یہاں پہ یہ کہا اب جا رہا ہے کہ جی اب ہم گندم بھی درآمد کرنے لگے ہیں, سب کچھ درآمد کریں گے, کچھ روس سے کچھ گندم آ گئی ہے, کچھ مزید آ رہی ہے, تو وہ فری میں تو نہیں آ رہی. اب وہ یہ ہے کہ اس میں زر مبادلہ بھی خرچ ہو رہا ہے, ظاہر ہے. دوسرا یہ کہا جا رہا ہے کہ وہ کم قیمت پر آ رہی ہے, جس کی وجہ سے ہم مارکیٹ میں ایک قیمت کا جو توازن قائم کر لیں گے. صحیح ہے. لیکن میرا خیال ہے کہ یہ بھی ایڈہاکزم ہے, اس کی بجائے یہ وقت سے پہلے منصوبہ بندی کی جانی چاہیے, اور تمام سیکٹرز پر ایک جسے ہم انگریزی میں کہتے ہیں ہولسٹک اپروچ, اس کے ساتھ کہ آپ کی تمام سیکٹرز پر نظر ہو, طلب اور رسد, سپلائی, ڈیمانڈ, کہاں پہ ہوڈنگ ہو رہی ہے, کہاں پہ پروفیٹیرنگ ہو رہی ہے, کہاں پہ بلیک مارکیٹنگ ہو رہی ہے, کہاں پہ صارفین کمزور ہیں, کہاں پہ آپ دیکھیں نا صارفین کی کمیٹیاں, اس کو فعال بنایا جائے, اس میں باقاعدہ کام کیا جائے اس پہ. لیکن حکومت آپ دیکھیں نا, کل شبلی فراز صاحب ہمارے دوست ہیں, وہ بڑے آرام سے انہوں نے کہہ دیا جی تمام اشاریے مثبت ہیں سوائے مہنگائی کے اشاریے. چلو اب یہ بات ہمیں ایک دفعہ فیاض الحسن چوہان صاحب نے بھی کی, وہ ہم کوئی 20-25 جرنلسٹ تھے اور وزیر اعلی آفس میں بیٹھے تھے, وہ آگے کہنے کے انہوں نے بڑے سارا بتایا جی ہمارے یہ کارنامے ہیں, ہم نے کہا جی ہم بڑے خوش ہیں, کچھ مہنگائی کے بارے کہتے ہیں ہاں مہنگائی کا مسئلہ ہے. جب انہوں نے یہ کہا تو تقریباً سب 20-25 لوگ ہنس پڑے.
تو اب وہ بجائے کہ اس بات کا کچھ محسوس کرتے، صحیح ہے، یعنی یہ نہیں انہوں نے کہا. اب مہنگائی میرے خیال اتنا بڑا مسئلہ ہے کہ لوگوں کا جینا دو بار ہو گیا. اب بھی اگر اس پہ امپلیمنٹ نہیں ہوتا تو پھر کب ہوگا؟ درآمدات کرنے کا تو یہ موقع ہی نہیں ہے. یہ تو جو ہے وہ ہمیں خود سے جو ہے وہ چیزیں بنانی ہے. ہمارے اپنے ہوم ٹاؤن میں اگنے والی یہ تمام چیزیں ہیں، ہمارے پاس ان کی فصلیں موجود ہیں جو ہم تباہ کر رہے ہیں، اور اپنی جو ہے وہ لیک آف کیا کہنا چاہیے اس کو کہ ان کے پاس جو ہے اتنا ایکسپیرینس ہے جس کی وجہ سے جو ہے تمام چیزیں جو ہے وہ ہو رہی ہیں. اچھا سر، یہ تو ہو گئی مہنگائی کی بات. آپ یا میں مل کے اس مہنگائی کو کم نہیں کر سکتے، ہم اس کے خلاف آواز بلند کر سکتے ہیں جو ہم کر رہے ہیں. ہاں ایک اور چیز اورنج ٹرین کے حوالے سے جس کا آج کل جو ہے وہ صرف سرکل اس کو جو ہے وہ تھرو جو چلایا جا رہا ہے، ایگزامپلس کے طور پہ جو ہے اس کو دیکھا جا رہا ہے، ٹیسٹ کیا جا رہا ہے، اور اس میں کتنی بجلی خرچ ہو رہی ہے، اور اس میں جو ہے وہ تمام چیزیں جو ہے وہ لگ رہی ہیں. یہ بھی ایک ایکسٹرا جو ہے وہ معاملہ جو ہے وہ ہو رہا ہے. ابھی وہ مسافروں کے لیے اس کو آن نہیں کیا گیا. اس میں بھی کہتے ہیں کہ حتمی مراحل میں ہے، اس کی اب تیاریاں کی جا رہی ہیں اس کو سامنے لانے کے لیے. پھر اس میں جو ہے وہ لوگوں کو مدعو کیا جائے گا، اس کی ایک تقریب ہوگی. یہ اتنا پیسہ دکھاوا، لوگوں کو بلا کے چائے پانی پلا کے اس ٹرین کے افتتاح کرنے کی ضرورت کیا ہے سر؟ میرا خیال ہے کہ افتتاح تو اس کا ایک لحاظ سے پہلے ہو چکا ہے. میں نے بلکہ خود اس میں سفر کیا تھا. صحیح. اس وقت کے جو وزیر اعلیٰ تھے شہباز شریف، جن کا یہ برین چائلڈ ہے، جن کا یہ پروجیکٹ ہے، وہ ہم باقاعدہ ان کا ایک اسٹیشن سے لے کے لکشمی چوک تک ان کے ساتھ ٹریول بھی کیا. ایک فل فلیج انوگریشن ہوئی، ایک سیرمنی ہوئی. پھر میں بلکہ چین بھی گیا پچھلے سال کووڈ سے پہلے، تو وہاں ہم ان کے دفتر بھی گئے جو ان کا ماسٹر پروجیکٹ جہاں پہ نورنکو کمپنی، ریلویز اور دیگر، اور وہ اس کو بڑا اپنا پرائم پروجیکٹ کہتے ہیں اور وہ سمجھتے ہیں. بلکہ میں نے شہباز شریف صاحب کو بھی پوچھا تھا کہ آپ نے یہ 200-250 ارب کا منصوبہ کسی اور یہ پیسہ لگا دیتے، تو وہ کہنے لگے چین کی طرف سے ہمیں یہ پیکج ایک علیحدہ آیا تھا. اچھا. تو اس لیے ہم نے پھر اس پہ اپنی پرائرٹیز ان کو اس میں نہیں دے سکے. باقی ہم پرائرٹی پروجیکٹس پہ کام کر رہے ہیں. ٹھیک ہے. البتہ یہ سی پیک کا پہلے حصہ نہیں تھا. اچھا. لیکن یہ تھا کہ اس وقت کے وزیر اعلیٰ نے اس کو سی پیک میں ریکویسٹ کر کے شامل کرا لیا. اس وجہ سے آج یہ چل رہی ہے. صحیح. نہیں تو یہ تو عمران اس کو وزیر نواز شریف کا یا شہباز شریف کا پروجیکٹ کہہ گئے، یہ چلانے نہیں چاہ رہے تھے. وہ پھر سی پیک والوں نے، میں کیونکہ چائنا اکنامک نیٹ کے لیے لکھتا بھی ہوں جو چائنا کا ڈیلی ہے اکنامک نیٹ جو ہے، ٹھیک ہے، تو وہ وہاں سے پھر مجھے اطلاع آئی کہ اکتوبر 25 ہم نے ان کو ڈیڈ لائن دی ہے. اچھا. تو اب یہ بھی میرا تقریباً اسی ڈیڈ لائن کے بتایا جا رہا ہے کہ اورنج ٹرین کی جو افتتاحی تقریب ہے، اس کی جو تیاریاں ہو رہی ہیں، اس میں وزیر اعظم صاحب کو مدعو کرنے کی جو ہے وہ تیاریاں ہیں. لیکن وزیر اعظم صاحب کے آنے کے امکانات جو ہے ذرا کم ہے. تو سی ایم صاحب جو ہے وہ جو پنجاب کے جو ہے عثمان بزدار صاحب، وہ اس کو جو ہے وہ تھوڑی دیر کے لیے آپشنل، جب اس کی تقریب ہوگی تو اس کو جو ہے وہ جوائن کر لیں گے. اس میں جو مہمان آئیں گے، جو گیسٹ آئیں گے، جو آرٹسٹ ہیں، جو یہ چیزیں ہیں، آپ نے بڑی اچھی بات کی کہ تقریبات سے نکلیں. لیٹس گیٹ ڈاؤن ٹو ورک. کیا کام کریں، بس کر دیں. کام کرنا چاہیے، جو کام سے ہم ہاتھ کھینچ. سر اب ہمارے پروگرامز میں نا ایک معافی والا، وہ جو ایک ہم ایک میوزک بھیجتے ہیں نا، وہ معافی والا، وہ مجھے جو ہے نا وہ مارننگ شو کے اوپر جو ہے وہ لگا دینا چاہیے تھا. ہن بس کر دے، وہ معاف کر دے، بس بہت ہو گیا، بس جو ہے نا ہمیں معاف کر دیں. کام کر لیں، خدا کا واسطہ کام کر لیں. یہ تقریبات، یہ مہمان، یہ داریاں، یہ چائے، یہ پانی، یہ بسکٹ بند کر دیں اس کو. اور آپ جو ہے وہ صرف اور صرف جو ہے وہ کانسنٹریٹ آن یور ورک کہ عوام کو جو ہے وہ ریلیف کیسے دینا ہے. ہم غریبوں کو نوالا بھی چھین لیں گے تو ہم کھائیں گے کہاں سے؟ اور مجھ جیسے جو اور بیچارے لوگ ہیں جو اپنی سیلریوں پہ جو ہے وہ ڈیپینڈ کرتے ہیں، وہ پھر کہاں سے جو ہے وہ سروائیو کریں گے؟ لوگ کہتے ہیں کہ ڈاکٹر صاحبہ آپ اپنے آپ کو بھی اس چیز میں شامل کر دیتی ہیں. تو بھائی کروں گی نا شامل، میں بھی تو محنت کر رہی ہوں نا، میں بھی تو جو ہے وہ سیلری بیسڈ ہی ہوں نا. اسی وجہ سے میں کروں گی شامل اپنے آپ کو کہ ہماری سیلریز تو اتنی کی اتنی رہتی ہیں، لیکن ہمارے جو اخراجات ہیں وہ بڑھ چکی ہیں، چیزیں مہنگی ہو چکی ہیں. اب 150 روپے کے پہلے تو 120 کے چلے انڈے آ جایا کرتے تھے. انڈا تو ایک ایسی چیز ہے صبح ناشتے میں آپ کو چاہیے ہوتا ہے. اب آپ 150 روپے کا وہ خریدیں گے تو آپ کا کتنا جو ہے وہ پیسہ جو ہے وہ ضائع ہوتا ہے ان سب چیزوں میں. اور لگتا ہے بریڈ بڑھ گئی ہے، دودھ کی جو ہے وہ آپ نے قیمتیں بڑھا دی ہیں، آئل بڑھا دیا ہے. وہ گروسری سر جو پہلے 15-20 ہزار میں لوگ گھر میں چلیں 5-6 بندوں کا جو ہے وہ خرچہ چل جاتا تھا، اب 30-30 35-35 40 ہزار میں بھی پورے مہینے کا گزارا نہیں ہے. اس دن ایک اینالسٹ ایک ٹی وی پروگرام میں آئے تو وہ کہنے لگے، میں نے اپنی وائف سے کہا کہ میں سودا لاتا ہوں آج. ان کو تھوڑا ڈاؤٹ تھا کہ شاید وہ گڑبڑ کر رہی ہے، تو کہتے ہیں میں نے 1000 روپے جیب میں ڈالا، میں سبزی کی دکان پہ گیا تو میں نے انہیں کہا کہ بھائی باقی پیسے دو. انہوں نے کہا جی 50 روپے آپ اپنے سے دیں. پیسے نہیں دیتے، 1000 کا نوٹ لیتے ہیں. میں وہی کہہ رہا تھا آپ اپنی بات کریں. چلیں اگر ہم کہتے ہیں جی چائے جو ہے وہ عیاشی ہے، چینی عیاشی ہے، چلیں
تو دال روٹی ساگ جو ہوتا تھا لوگ تو وہ نہیں کھا پا رہے یعنی کہ کسی زمانے میں لوگ کہتے تھے جی فلاں گھرانہ بڑا غریب ہے ان کے گھر میں دال پکتی ہے وہ بڑے غریب کرتی ہیں دیکھ رہے ویورز کو وہ اچھا نہیں لگے گا تو میں نے اپنے جذبات کو تو وہ یہ انسان کے اندر یہ قدرت نے اس کی تمام خامیوں برائیوں مسائل مشکلات کے علاوہ ایک اس طرح کا بھی ایک ساتھ ایک مرہم لگانے کا بھی پورا انتظام یہ لوگ جو ہیں یہ بہت بڑے محسن ہیں انسانوں کے بالکل ایسے یہ جو ان کا پیغام ان کا کلام پڑھتے ہیں اور میں سمجھتی ہوں کہ دنیا بنائی ہی جن کے لیے گئی ہے جن کی محبت میں بنائی گئی ہے اگر ہم مدینے کی ریاست کی بات کرتے ہیں فالوور ہونے کی بات کرتے ہیں تو ہم تو خاکسار ہیں گناہگار ہیں میں کہتا ہوں جی وہ تو تصور ہی اتنا بڑا ہے کہ نہیں کر سکتے اس تصور پہ تو میں وہی کہتا ہوں کہ آپ کو نیند نہ آئے کہ مجھے پتا ہو کہ وہ دریائے فرات کے کنارے پہ کوئی بھوکا سویا ہے تو کہاں پہ جا کے یہاں تو ہر گلی ہر محلے ہر جگہ میں ہر دوسرا بندہ جو ہے وہ بھوکا سوتا ہے لوگ 2 وقت کی روٹی کو بھی ترس گئے ہیں صرف 1 وقت کی روٹی جو ہے وہ لوگوں کو نصیب ہوتی ہے وہ بھی مشکلوں سے 5-5 6-6 8-8 گھر کے جو ہے وہ افراد ہیں اور ان کا جو ہے وہ پیٹ پالنا جو ہے وہ اس ٹائم عام آدمی کے لیے مشکل ہوا ہوا ہے میسیجز آتے ہیں براہ راست کے جس میں لوگ کہہ رہے ہوتے ہیں جی ہماری مدد کریں میں نے ایسے دیکھا لوگوں کو جو شدید بیمار ہیں میڈیسنز نہیں پرچیز کرنے کی ان کے پاس صحیح بات کیپیسٹی نہیں ہے صحیح تو کیپیسٹی بلڈنگ جو ہے وہ تو ریاست کا ہی کام ہے بالکل ایسے تو ریاست دیکھیں ایک آدمی امیر ہے اس کے پاس 4 گاڑی ہیں اس کے پاس بڑا گھر ہے اس کے پاس 4 سیکیورٹی گارڈ ہیں اس کی حفاظت کر لیتے ہیں اس کے پاس غلہ اناج ہے سال کا پورا صحیح کہہ رہے ہیں اس کے پاس وسائل ہیں ڈاکٹر طبیب سے مشورہ کرنے کے پیسے ہیں بالکل ایسے تو ریاست نے تو کام کرنے ولنریبل جو کمزور طبقات بالکل ایسے بالکل یہاں پہ تو لگ رہا ہے ریاست جو ہے وہ بالکل گمسم ہے بہت سی موذی بیماریاں بھی ہیں ایسی سیف الرحمان صاحب جو لوگ اس ٹائم جس سے جنگ لڑ رہے ہیں سروائیو کر رہے ہیں ادویات اتنی مہنگی ہو چکی ہیں مارکیٹ میں جو اویلیبلٹی بھی نہیں ہے اور اگر اویلیبل ہیں تو جان بچانے والی جو ادویات ہیں ان کی پرائس بھی جو ہے وہ بہت زیادہ جو ہے وہ بڑھ چکی ہیں تو اس وقت جو سب سے بڑا مسئلہ ایک اویئرنیس جو چلائی جا رہی ہے خواتین کے حوالے سے جو بریسٹ کینسر کے حوالے سے بھی جو ہے وہ معاملات چل رہے ہیں اس حوالے سے بھی ہم نے جو ہے وہ آج پروگرام میں کچھ آپ کے لیے جو ہے وہ چیزیں شامل کی ہیں اور وہ بھی ہم آپ کے ساتھ جو ہے شیئر کریں گے اس پہ ہمیں جو ہے وہ ڈاکٹر صاحب بھی جو ہے وہ جوائن کریں گے وہ بھی اس پر جو ہے وہ بات کریں گے تو دنیا بھر کی جو خواتین ہیں ان کی اویئرنیس کے لیے جو ہے وہ اس وقت میں جو ہے وہ ان کو بریسٹ کینسر کے جو مسائل ہیں یا بریسٹ کینسر کی وجوہات کیا ہوتی ہیں یا اس کو جانا کیسے جا سکتا ہے آپ کون سا ایسا ٹیسٹ کروا سکتے ہیں جس سے آپ کو یہ اویئر ہو جائے کہ خدا نہ خواستہ کہیں کوئی ایسا مسئلہ تو نہیں ہے کیونکہ بریسٹ کینسر جو ہے وہ بہت ٹائم بعد جا کر جو ہے وہ ڈائگنوسڈ ہوتا ہے اور جب تک ڈائگنوسڈ ہوتا ہے تب تک جو ہے وہ سلسلہ کافی جو ہے وہ خراب ہو چکا ہوتا ہے لوگوں کو اس کے بارے میں اویئرنیس نہیں ہوتی پہلے خیال کیا جاتا تھا کہ یہ 50 یا 60 پلس جو ہے وہ خواتین کے ساتھ ہی اس طرح کے معاملات ہوتے ہیں لیکن نہیں اب ینگ لڑکیوں میں بھی جو ہے وہ یہ پرابلم جو ہے وہ بہت زیادہ جو ہے وہ آ رہی ہے اور خاص طور پہ جو ہے وہ 20s کے بعد جو ہے یہ بریسٹ کینسر کی جو علامات ہیں اگر خدا نہ خواستہ کسی میں ہوں تو یہ سمٹمز جو ہے وہ ہونے شروع جو ہے وہ ہو جاتے ہیں تو اس پر جو ہے وہ جناب بہت سی سٹوریز بنی بہت سی اویئرنیس جو ہے وہ کیمپس جو ہے وہ چلے اور ابھی پچھلے دنوں بھی بہت جو ہے ٹیلی ویژن اسکرین پر آپ جو ہے وہ یہ سب چیزیں جو دیکھتے رہے اب اس کی وجوہات کیا ہیں وجوہات میں جو سب سے پہلی بات یہ ہے کہ ہارمونل جو بے اعتدالی ہے وہ اس میں سب سے پہلے جو ہے وہ پازیٹیو اس کا جو ہے وہ رسپونڈ کرتی ہے اور یہ کیفیات اور مرض کا لاحق ہونا جو ہے وہ اس چیز کو ثابت کرتا ہے کہ آپ کو ہارمونل پرابلم ہے جس کی وجہ سے جو ہے یہ بریسٹ کینسر جو ہے یہ آپ کو جو ہے وہ پرابلم کر رہا ہے یا آپ کے اندر جو ہے وہ اس چیز کی جو ہے وہ گلٹیوں کی صورت میں ہوتا ہے اگر آپ کو جو ہے وہ اپنے جو ہے وہ گلٹیاں محسوس ہوں پراپر طریقے سے تھکاوٹ ہو پیٹ میں گیس ہو سر میں درد ہو اور مزاج میں تیزی افسردگی چڑچڑا پن نمایاں ہو تو ایسے سنجیدہ اور پیچیدہ مسائل کو ایزی نہیں چھوڑنا چاہیے بلکہ آپ کو فوراً ڈاکٹر سے جو ہے وہ کنسلٹ کرنا چاہیے اکثر اوقات خواتین میں چڑچڑا پن غصہ اور جو ہے وہ فرسٹریٹ ہونا سر میں درد ہونا اور تکلیف اور پریشانی میں جو ہے وہ مبتلا رہنا اور کسی سے جو ہے وہ زیادہ بات نہ کرنا اور خاص طور پہ ہارمونل جب پرابلمز آتے ہیں تو کچھ پرسنل اور بھی ایشوز جو ہے وہ ڈیولپ ہو جاتے ہیں اور عورتیں جو ہے وہ عدم توازن کا جو ہے وہ شکار ہو جاتی ہیں اس میں تو یہ سب سے پہلے جو ہے وہ اس پر ریسرچ کی گئی اور یہ اویئرنیس جو ہے وہ چلائی گئی کہ بریسٹ کینسر جیسی جو موذی مرض ہے اس سے جو ہے وہ اس کی وجوہات کیا ہیں اور یہ اس سے جانا کیسے جائے کہ کس طرح سے جو ہے وہ یہ پھیلتا ہے یا لگتا ہے تو گلٹیوں سے آپ نے ہوشیار رہنا ہے اگر آپ یہ محسوس کرتی ہیں خواتین
کہ ان کو جو ہے بریسٹ لیمپس میں جو ہے وہ کہیں کوئی گلٹی یا کوئی ایسی چیزیں یا کوئی گومڑا ٹائپ یا کوئی اس طرح کی چیز جو ہے وہ موجود ہے، یا آپ کو اگر ایسا بھی محسوس ہوتا ہے کہ آپ جو ہے وہ فیل کر رہی ہیں کہ آپ کی بیک پر یا کہیں پر بھی کوئی ایسی گلٹی ہے، تو اس کو ایزی نہیں لینا، آپ نے اس کو ڈاکٹر سے فوراً جو ہے وہ رجوع کرنا ہے اور جو ہے وہ پراپر طریقے سے، کیونکہ بریسٹ کینسر کا خطرہ جو ہے وہ اس وقت کافی زیادہ جو ہے وہ بڑھ رہا ہے۔ پھر بریسٹ کینسر میں وراثتی کینسر بھی شامل ہوتا ہے، یہ خدا نہ خواستہ اگر کسی کو جو ہے وہ ہو تو اس میں بھی جو ہے وہ یہ معاملات جو ہے وہ ہو جاتے ہیں۔ مزید جو ہے وہ اس پر بات کریں گے اور ہمیں جو ہے وہ سمجھائیں گے ڈاکٹر اشرف نظامی صاحب جو ہیں انہوں نے ہمیں جو ہے وہ جوائن کیا ہے۔ تو ماحولیاتی آلودگی اور دیگر عوامل بھی کیا اس میں جو ہے وہ امپیکٹ کرتے ہیں، ڈاکٹر صاحب سے ہم یہ پوچھیں گے کہ بریسٹ کینسر کی اور مزید وجوہات جو ہے وہ کیا ہے۔ السلام علیکم ڈاکٹر صاحب۔ السلام علیکم جی ڈاکٹر صاحب کیسے آپ؟ ٹھیک ٹھاک ہیں؟ خیریت سے ہیں؟ اللہ کا احسان ڈاکٹر صاحب، بالکل ٹھیک ٹھاک، شکر الحمدللہ، آپ ٹھیک ہیں؟ جی اللہ کا شکر ٹھیک ٹھاک۔ ڈاکٹر صاحب یہ بریسٹ کینسر کے حوالے سے بہت زیادہ اویئرنیس تو لوگوں کو دی جا رہی ہے، لیکن اس کے باوجود بھی اگر ہم آپ سے پوچھنا چاہیں کہ اس کی وجوہات کیا ہیں اور کیا آلودگی بھی اس کی ایک وجہ ہے، تو اس حوالے سے آپ کیا کہیں گے؟ دیکھیں، تھینک یو ویری مچ۔ ایک تو یہ میں کہوں گا کہ اس کی وجوہات اور اویئرنیس کا آپ نے کہا کہ زیادہ دی جا رہی ہے، لیکن میرا ماننا یہ ہے کہ ابھی بھی ہم ایز میڈیکل پروفیشنلز، ہیلتھ پروفیشنلز، آپ ایز اے میڈیا پرسن غالباً اس قسم کی آگہی نہیں دے پا رہے کہ لوگوں کے اندر ہم شعور بیدار کر سکیں۔ اسٹل دیر آر دا نیگلیکٹڈ کیسز، جو کیسز آتے ہیں بریسٹ کینسر کی خاص کر کے بہت ہی ڈیلیڈ اور لیٹ ہوتے ہیں۔ سو اس وجہ سے میں چاہوں گا کہ آپ تھوڑا سا یہ کہیں کہ ابھی بھی ہم نے لوگوں کے بیکاز وی آر کنسرنڈ اباؤٹ دا ماسز، اور آپ جانتے ہیں کہ ہمارے جو دیہاتی علاقے ہیں وہاں پہ ہماری جو پاپولیشن کا بڑا نمبر جو ہے وہ وہاں پہ انہیں پتہ ہی نہیں ہے، بالکل انہیں پتہ ہی نہیں ہے، وہاں تک جانے کی خاطر یہ ضروری ہے۔ اور اس سے مطلب آتے ہیں کہ فنگیٹی قسم کے جو کینسر ہیں، بریسٹ کینسر کے، دے کم ٹو دا ڈاکٹرز فار ہیلپ کہ ہمیں کیا کرنا چاہیے، وین اٹ از ٹو لیٹ، بہت لیٹ ہو جاتا ہے۔ بالکل ایسے تو اس کے لیے میں چاہوں گا کہ یقیناً میں ایز اشرف نظامی اور ایز میڈیکل ایسوسی ایشن اور آپ دوست احباب جو ہیں، ہمیں مزید اس بارے میں بات کرنا ہے کہ بریسٹ کینسر ہے یہ بہت دوسری چیز۔ دوسرا، ہم سمجھتے ہیں کہ بریسٹ کینسر صرف اور صرف خواتین کو ہو سکتا ہے، یہ آگہی دینا بھی بڑا ضروری ہے کہ دیر از اباؤٹ 1% اور لیس دین 1%، اٹ از ویری ریئر، لیکن یہ اس کے اندر میل حضرات کو بھی بریسٹ کینسر ہوتا ہے، اور ایکسپیکٹڈ ہے کہ اس سال جو 2020 اور اس سے بڑھ کے جو ہوگا یہ تھوڑا زیادہ اس کے لیے ہو سکتا ہے میل بریسٹ کینسر کے ساتھ، ٹھیک ہے؟ نا اب یہ کہ وجوہات اس کی کیا ہے، وجوہات اگر کلیئر کٹ کہا جائے کہ جیسے ایٹیولوجی ہم میڈیکل سائنسز میں کہتے ہیں وہ تو نہیں ہے، لیکن پروبیبلٹیز جو ہیں ان کے ساتھ ہم کہہ سکتے ہیں دیر از پروبیبلٹیز کے اندر یہ ہے کہ موٹاپا ہے، پھر لوگوں کا فزیکل ایکسرشن کرنا یا کام کاج نہ کرنا، اس کے ساتھ اس کی وجوہات میں سے ایک وجہ بنتی ہے پولوشن، اور یہ جتنے بھی کینسریٹک ہماری ہیں جو ہم پیتے ہیں کہ پانی کا صاف مطلب زمین کے اندر جو ہم پاکستان میں دیکھیں تو اٹ از ہمارے پاس صرف اور صرف 2.5% کے قریب پانی ہے جو کہ ڈرنکیبل ہے، پیا جا سکتا ہے۔ تو یہ والی اس کے ساتھ ہے۔ پھر آرسینک کا آپ کو معلوم ہے کہ لاہور اور اس کے مضافات گجرانوالہ کے ساتھ بھی بہت زیادہ آرسینک پایا جاتا ہے، قصور میں تو بہت ہی زیادہ ہے، تو پورے پاکستان کے اندر ہی ہمارے انفارچونیٹلی یہ حالات ہیں۔ دس از ون آف دا سورس۔ پھر جو پولوشن ہے، پولوشن از ون آف دا ریزنز جس کو ہم گن سکتے ہیں کہ اس کے ساتھ بھی اس کا کردار ہے جو کہ بریسٹ کینسر کا باعث اور کینسر کا مطلب اوور آل جو باعث بنتا ہے، ٹھیک ہے۔ لیکن ہیونگ سیڈ، خواتین کے لیے جو دیکھا گیا اور ہم جو مطلب سائنس نے دیکھا ہے اور انویسٹیگیشن اور باقی چیزیں ہوئی ہیں، اٹ از اباؤٹ 50 ایئر سے جب 50 سال سے خواتین زیادہ ہوتی ہیں تو پھر ان کے ساتھ بھی بریسٹ کینسر کا ایلیمنٹ جو وہ زیادہ دیکھنے میں آتا ہے۔ اس کے لیے جو ہے ہارمونل جو قدرت کا نظام ہے کہ پری مینوپوز اسے کہہ دیجیے گا یا پوسٹ مینوپوز، دیٹ از بیسیکلی جو دیکھی گئی ہے، دیٹ از دا ایج کہ جب خواتین کے اندر قدرتی یہ جو ہوتا ہے وہ ایک چینج آتی ہے تو اس کے تحت یہ خواتین کو زیادہ یہ دیکھنے میں آتا ہے کینسر کا ایلیمنٹ۔ ایک چیز مطلب کہتے ہیں کہ ریپیٹ کہ ہمارے ہاں جو پاکستان کے اندر اس ایشیا اور اس میں پاکستان میں ہمارے ہاں سب سے زیادہ کینسر ہے، اباؤٹ 90,000 جو ایسٹیمیٹڈ مطلب رفلی چیزیں کی جاتی ہیں، اباؤٹ 90,000 ہمارے ہاں پاکستان کے اندر ہر سال نئے کیسز جو ہیں وہ ایڈ اپ ہو رہے ہیں، تو یہ کوئی چھوٹا نمبر نہیں، بہت بڑا نمبر ہے یورپ کے اندر زیادہ۔ اور میں پھر ضمن ایسا مطلب سوشل ورکر کی خاطر میں چاہوں گا آپ سے اور مطلب اویئرنیس دینے کی خاطر چاہوں گا کہ جو مائیں ہوتی ہیں، بریسٹ فیڈنگ از ویری مچ امپورٹنٹ، فیڈنگ کے ساتھ وہ نہیں ہوتا، تو بریسٹ فیڈنگ کے اندر بھی یہ دیکھنے میں آیا کہ وہ بیویاں جو کہ بریسٹ فیڈ بچوں کو نہیں کرواتی ان کے اندر بھی بریسٹ کینسر کا ایلیمنٹ وہ زیادہ آ جاتا ہے۔
होता है। ठीक है, वेरी मच इम्पोर्टेंट पॉइंट। कॉस्मेटिक्स का मुसलसल इस्तेमाल भी ये जो है वो ब्रेस्ट कैंसर का जो है वो बनता है। हम अपनी जो है वो स्किन को चमकाने और संवारने के लिए जो है वो इस तरह की कॉस्मेटिक्स जो है वो अप्लाई करते हैं। बहुत सी ऐसी क्रीम जो है मार्केट में अवेलेबल है। इस हवाले से भी जो है जरा थोड़ा सा गाइडलाइन जो है वो दे दीजिए कि क्या ये भी ब्रेस्ट कैंसर के हवाले से जो है वो इसमें जो है वो शामिल हो सकता है? देखिए, इसका कोई डायरेक्ट मैं समझता हूँ वो तो गालिबन ना होगा, लेकिन स्किन के लिए है, स्किन के लिए चूंकि दीज ऑल आर द केमिकल्स, और जो भी केमिकल्स हैं वो कैंसर की खातिर जो उसका वजह बनती है, जाहिर है उसमें इम्पैक्ट होता है। इनडायरेक्टली जी मैम, तो इनडायरेक्टली यस इट कैन प्ले अ रोल कि जो हम केमिकल्स यूज करते हैं, जो कॉस्मेटिक्स यूज करते हैं, उनका भी इनडायरेक्टली इसके साथ हो सकता है कि वो ब्रेस्ट कैंसर है उसको बढ़ा। थैंक यू डॉक्टर साहब, बहुत शुक्रिया आपका। डॉक्टर अशरफ निजामी साहब जो है वो हमारे साथ जो है वो ऑन कॉल मौजूद थे। उन्होंने जो है ब्रेस्ट कैंसर के हवाले से जो अवेयरनेस दी, और जिस तरह उन्होंने बताया कि सिर्फ खवातीन में ही नहीं बल्कि मर्द हजरात में भी 2020 तो ये एक ऐसा साल आ गया है कि जिस साल में जो है वो मर्द ना औरतें ना बच्चे ना बूढ़े कोई भी जो है वो बीमारियों से जो है वो महफूज नहीं है। और बीमारियों का शायद ये साल आया है कि जिसमें कोविड भी आ गया, जिसमें ब्लड प्रेशर, जिसमें शुगर, जिसमें हार्ट अटैक्स, और इतना ज्यादा जो है वो स्वेर किस्म की चीजें जो है वो बढ़ गई कि हम इसको कंट्रोल करने में जो है वो मुकम्मल तौर पे जो है वो नाकाम हो चुके हैं। हमें ये चीजें माननी पड़ेंगी। ऑल ओवर दी वर्ल्ड जितनी मर्जी तहकीक हो, माहिरीन, रिसर्चर्स, डॉक्टर्स जितना भी इस पर जो है वो काम कर रहे हो, लेकिन अभी भी हम अपने आप को वहां स्टैंड करता हुआ नहीं देख रहे जहां पे हमें स्टैंड करना चाहिए। तो सब खवातीन से भी और मर्द हजरात से भी मेरी ये गुजारिश है कि खुदा ना खासा अगर जो सिम्टम्स आपको बताए गए हैं, इस तरह के कोई सिम्टम्स जो है वो आप में आते हैं या नुमाया होते हैं इन प्रोसेसली, तो प्लीज जो है वो टॉक टू योर डॉक्टर, और आप अब डॉक्टर के पास जाएं, उनकी प्रिस्क्रिप्शन को फॉलो करें और देखें कि आपके साथ जो वो क्या मसाइल चल रहे हैं। इसको ईजी मत लें। होता क्या है हमारे साथ सैफुर रहमान साहब के हम जो है वो बीमारियों में मुब्तला होते हैं, लेकिन हम डॉक्टर के पास जाने से डरते हैं, नजरअंदाज करते रहते हैं और वो चीजें जो है वो बढ़ती रहती हैं, और वो फिर हमारे साथ जो है वो हमारे ऊपर जो है वो पलंडा पड़ जाता है और फिर वो अजाब बन जाता है। अच्छा, हमारे यहाँ ये क्वैक्स भी बड़े हैं, हमारे यहाँ हर घर में एक क्वैक बैठा है। जी सही कह रहे हैं, सही कह रहे हैं। क्योंकि आप कभी कहेंगे जब मेरे सर में दर्द है यार पैनाडोल खा लो। अच्छा, वो ये नहीं देखेगा कि इसकी कॉज कोई भी हो सकती है, ब्लड प्रेशर हो सकता है, स्ट्रेस हो सकता है, रात को बेखाबी हो सकती है, बिल्कुल कई किस्म के मसाइल हैं। अच्छा, इसमें डॉक्टर साहब मैं ये कहूंगा कि आई एम एन ओल्ड मैन, तो मैंने जिंदगी में बहुत से ऐसी चीजें देखी कि इंसान के अंदर कुदरत ने एक ऐसा निजाम दिफाई बनाया हुआ है जिसको हमने बिल्कुल मेरा ख्याल है कमजोर कर दिया है, ज्यादा सहारों के जरिए। सही, हमें फितरत से थोड़ा दूर हुए। अच्छा, आप भी मुझे बता रहे थे जब मैंने आपको पूछा कि आपने चाय पी, आप चाय पियेंगे या कॉफी पियेंगे, ग्रीन टी पियेंगे, तो आपने कहा कि मैंने अपनी जिंदगी में एक ट्रैंक्विलाइजर नहीं खाया, एक ट्रैंक्विलाइजर। अच्छा, अल्लाह ताला का इतना करम है मुझ पे, मैंने अपनी जिंदगी में एक रात नहीं जागा। सही, माशाल्लाह, एक रात माशाल्लाह। मैं एक बेबी की तरह सोता हूँ। आप एक्सरसाइज करते हैं? जी, मैं डेली योगा करता हूँ माशाल्लाह, डेली। और योगा में उसके 3 डिसिप्लिन है। अच्छा, एक तो फिजिकल होता है, वो उसके फिजिकल पोस्चर्स होते हैं। सही। एक होता है उसका योगा ऑफ ब्रीदिंग, वो भी सिर्फ 10 मिनट की या 5 मिनट की। जी। उसमें सांस लेने का एक तरीका ऐसा है जो आपके अंदर पूरा सिस्टम जो है वो रिजुविनेट हो जाता है, जैसे कि बकायदा आपके अंदर से 11,000 वोल्ट गुजरते हैं। बिल्कुल सही, यानी आप लेते सब कुछ फितरत से। और तीसरा एक मेडिटेशन है कि मैंने बल्कि मेरे साथ एक प्रोग्राम में सवेरा नदीम एंकरिंग करती थी। अच्छा। तो वो पूछने लगी कि आप मेरे वालिद के भी दोस्त हैं और आप सुना योगा करते हैं, तो वो तो ये हिंदुओं का डिसिप्लिन है। अच्छा। और वो ओम कहते हैं, मैं कहते नहीं। जब मैं मेडिटेशन करता हूँ तो मैं अल्लाह कहता हूँ। और वो मुझे देखिए, वो एक तस्वर है, वो कहते हैं कि आप हर वक्त मुसीबत में रहते हैं, सोचते रहते हैं। अगर 5 मिनट के लिए आप एक अंधेरे में चले जाएं, खामोशी की राह अख्तियार कर लें, तो आप एक पूरी की पूरी 24 घंटे के लिए लड़ने के लिए तैयार होगा आपकी नर्व्स। बिल्कुल सही। तो उसमें मैं फिर जब मेडिटेशन साहब ने आज अपनी जो है वो हेल्थ टिप भी हमें जो है वो दे दी है, साथ साथ जो है वो जो हम तज्जियाकारों को बुलाकर जो है ना वो अंदर की बात भी जो है वो निकलवा लेते हैं। तो इसीलिए माशाल्लाह अभी तक जो है वो सैफुर रहमान साहब इतने एक्टिव हैं कि वो योगा भी करते हैं, एक्सरसाइज भी करते हैं, और अल्लाह ताला आपको सेहत तंदुरुस्ती दे और आप इसी तरीके से जो है वो अपने काम को जो है वो लेके चलते रहें। और नाजरीन, इसी के साथ क्योंकि हमारे प्रोग्राम का वक्त जो है वो बिल्कुल खत्म हो गया है, आपका भी बहुत शुक्रिया कि आप मेरे साथ रहे। आज का प्रोग्राम आपको कैसा लगा मुझे जरूर बताइएगा। प्रोग्राम पे जाहिर